آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، فرمایا وہی تو اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند رکھا ہے ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آ سکیں۔ طبیعتوں میں گھبراہٹ تو اتارے نہیں ہے۔ رفع السماء بغیر عمد، بغیر ستونوں کے آسمان بلند ہیں، تو پھر پالنے والے کھڑے کیسے ہیں؟ ستون تو ہے نہیں، ٹیک ہے نہیں، گرتے کیوں نہیں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ حج میں ارشاد فرمایا الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ فرمایا اے میرے حبیب محمد احمد محمود، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا ہے۔ اب اگر میں زمین کی فہرست گنوانا شروع کر دوں تو 50 اشروں میں بھی پوری نہیں ہوتی، بس جو زمین میں ہے ظاہر یا غائب، معلوم یا معدوم، سب تمہارے مسخر۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور سمندروں دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیاں جو اس کے امر سے چلتی ہیں وہ بھی تمہارے مسخر ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون یہاں ہے اور کون دشت ادراک میں کھویا ہوا۔ جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ کشتیاں بھی اے محمد تمہارے مسخر، تو اگر اس کا وسیع منبر سے کہہ دے کہ وَأَنشَأْتُ جَوَارِيَ الْفُلْكِ فِيهَا، کہ سمندروں کی سطح پہ کشتیوں کو برقرار رکھنے والا میں علی ہوں، تو تعجب ہاں خیر یہ کچھ سننے کو نیت ہے تو پھر چہروں پہ تھکن نہ لکھنا، ورنہ میرا کچھ کہنے کو دل ہے تو نہیں رہے گا۔ جو زمین میں ہے تمہارے مسخر، کشتیاں ارد گرد یادی جو گرد مرتضی سارے مومنات جا کے سوادہ کنارا، جو زمین میں ہے تمہارے مسخر، کشتیاں اور سر اٹھانا۔ طبیعت میں اجلت ہے تو قرآن منبر پہ لا سکتے ہو۔ فرما رہا ہے یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اللہ نے آسمان کو پکڑا ہوا ہے، گرنے نہیں دے رہا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ روایت نہیں پڑھی میں نے، آیت ہے، سورہ حج ہے۔ یمسک السماء، اللہ نے پکڑا ہوا ہے، ان تقع علی الارض الا باذنہ، نہیں گر سکتا زمین پر، ہاں اگر اللہ کا اذن ہو پھر گر جائے گا۔ ایک اور آیت پڑھیں، پچھلا محلہ ٹھیک ہے؟ سورہ روم، کون سا سورہ؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ہے، میری آیات میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون۔
فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، نہ زمین پھٹ کے فنا ہو رہی ہے، نہ آسمان گر کے فنا ہو رہے ہیں۔ ہاں جس دن میں نے تمہیں زمین سے پکار لیا، آواز دے دی اور تم قبروں سے نکل آؤ گے، پھر کچھ نہیں رہے گا۔ العظمت للہ۔ نقوی صاحب یہ بھی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ علی بیان کرنے سے پہلے علی واروں کے چہرے پڑھے جائیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس کی صلاحیت کتنی ہے، کس میں قوت برداشت کیا ہے۔ اب آیت کیا ہے؟ ثم اذا دعاکم، جب اللہ تمہیں بلائے گا، دعوت دے گا، آواز دے گا، میں نے اسی آواز کا پیچھا پکڑا۔ یہ بھی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ علی بیان کرنے سے پہلے علی واروں کے چہرے پڑھے جائیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس کی صلاحیت کتنی ہے، کس میں قوت برداشت کیا ہے۔ اب آیت کیا ہے؟ ثم اذا دعاکم، جب اللہ تمہیں بلائے گا، دعوت دے گا، آواز دے گا، میں نے اسی آواز کا پیچھا پکڑا کہ آواز کیسی ہوگی، دعوت کیسی ہوگی۔ قیامت کی بات ہے، شے ہوگی نہیں، اللہ کلام کس میں خلق کرے گا۔ آواز کس طرح سے آئے گی؟ باہر والو، حلالی و موالی، تم بھی میرے ساتھ رہنا۔ سورہ طٰہٰ نے اس کی تفصیل پیش کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا فَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اے رسول، یہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، انہیں کہہ دو کہ میرا رب انہیں سرما بنا دے گا۔ العظمت للہ۔ ینصفھا ربی نصفا، میرا رب انہیں پیس کے، ریزہ ریزہ کر کے سرما بنا دے گا جیسا بنانے کا حق ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ایک چٹیل وادی کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ، نہ نشیب رہے گا نہ فراز۔ جاگنا اب، آیت آنے لگی ہے، فرمایا فَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس وقت کائنات کے سارے مردے پیچھے پیچھے ہوں گے، پکارنے والا آگے آگے ہوگا۔ پلے بڑی بات۔ ہاں، فَيَتَّبِعُونَ الدَّاعِي، اس وقت دائی کے پیچھے، پکارنے والے کے پیچھے۔ شان کیا ہے اس کی؟ لا عوج لہ، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی کجی نہیں۔ نقوی صاحب، پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پکاروں گا، یہ آیت کہہ رہی ہے پکارنے والا آگے، کائنات کے میت مردے پیچھے، یا بدن والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا بدن تلاش کرو۔ بلے بڑی بازیاں سر سے گزر گئی ہیں۔ ایسے پکارنے والے کے شیراز صاحب پیچھے کہ جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کجی نہیں،
میں اور آپ کہیں اس بندے میں کمی نہیں، اس میں 1001 کمی ہو سکتی ہے، جس کے لیے اللہ کہہ دے اس میں کمی نہیں۔ اللہ العظمت اللہ، نا مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ چر سے پھٹے گا اور کون فر سے عرش کی طرف اڑ جائے گا۔ یقیناً اللہ، اب میں کم از کم اپنے سے کم علم والے عالم سے متاثر نہیں ہو سکتا، کم از کم میرے برابر ہوگا تو کہوں گا یہ عالم ہے۔ تو اللہ جسے دیکھ کر کہہ رہا ہے اس میں کمی نہیں، پالنے والے تجھے اپنے جیسا لگ رہا ہوگا نا۔ کیونکہ اللہ کمال کو پسند کرتا ہے، اور کمال بھی وہ جو اس کے پیمانے پر ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، جو اس سے کم کا کمال ہو اسے اللہ نقص کہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، تو کوئی جھلک تو خدا کو اپنے وجود کی اس بلانے والے میں نظر آ رہی ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے لا عوج لہ، اس میں کمی کوئی نہیں۔ ابھی آیت اور ترجمہ جاری ہے، پر میں آگے بلانے والا، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ پیچھے پیچھے شادباش مردے، ایک آواز دے گا دینے والا، آدم سے لے کر شب محشر تک کی خدائی جو قبروں میں ہے وہ لبیک کہیں گے، جنہیں شیر کھا گیا وہ آ جائیں گے، جو ڈوب مرے وہ سر اٹھائیں گے، جو آگ میں جل گئے